گاڈ بلیس آل آف یو. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں شادی شدہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کوئی بغیر شادی والا ہے یہاں پر. سارے ہی تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ شادی شدہ لوگ ہیں. خدا کی شاید ایسی منشا ہے کہ شادی شدہ لوگوں ہی سے بات چیت کی جائے، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آج دل سے بات کی جائے. عموماً ہم کتابیں استعمال کرتے ہیں، آج دل کی بات کیوں نہ کی جائے. تو میرے ساتھ کھولیے متی اس کا 19واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں گے. मती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 5 और 6 में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं. इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे. یہ اکثر جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی کم دفعہ ہے جب ہم اس کو اس کے بغیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں ہمیں پاک کلام کی باتیں بار بار پڑھنی چاہیے کہ تاکہ وہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہو ہم اپنی زندگی کو. اور میں اکثر ان چیزوں کو بار بار پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ جیسے میں زندگی کے آخری ایام میں سے گزر رہا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بالکل 4 سال کی بچی بن گئی ہوئی ہے. کوئی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جب آپ کی بیوی جس نے آپ کا ساتھ دیا ہو، آپ کے ساتھ لنگڑی ٹانگ سے 30 سال آپ کے ساتھ چلتی ہو، اس کو اس حالت میں دیکھنا بھی بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اٹ ہیز بیکمنگ ویری ٹینس فار می، کیونکہ اب وہ اپنی یورین بھی کنٹرول نہیں کر سکتی اور یہ سارا جو ہے سلسلہ میرے ساتھ ہے. تو آئی لو ہر سو مچ کہ یہ سارا کچھ میں آسانی سے کر سکتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے میرے بچے ہیں، ذرا میری زندگی کی سٹوری میں آپ سے تھوڑی سی شیئر کروں تاکہ آپ مت سوچیں کہ جو زندگی تھی وہ پھولوں کا سیج تھی اس کے لیے یا میرے لیے نہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جب کبھی ایسا خدا نہ کرے آپ لوگوں پر میرے جیسا وقت آئے، آپ لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزرے، بڑے سکون سے گزرے، آپ لوگ صحت مند اور تندرستی میں رہیں. ٹھیک ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اپنی سٹوریاں بتا کے جائیں تاکہ آپ جو نوجوان ہیں، جو عمر کے اس حصے میں ہیں جب آپ کو بہت ساری سال گزارنے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت کے لیے تیار رہیں اگر کہیں آ جائے خدا نخواستہ. تو یہاں پر لکھا ہے اس سبب سے مرد اپنی باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. تو میری جب شادی ہوئی، ہماری جب شادی ہوئی تو ہمارا بڑا خاندان تھا، 2 کمروں کا ہمارے پاس گھر تھا. ٹھیک ہے جی. میرے 8 بھائی بہن میرے ساتھ رہتے تھے، 7 میں مجھے چھوڑ کے 7. ٹھیک ہے جی. اور میرے والدین بھی تھے. تو اب جب میں پہلے آیا تو میں اب یہاں پر لکھا ہے خدا کا حکم ہے کہ مرد اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر. ٹھیک ہے. اب وی couldn't afford، ہم غریب تھے، وی couldn't afford کہ ہم علیحدہ کہیں گھر لے لیتے یہاں. اور میرے بہن بھائی مجھ پہ ہی تکیہ کرتے تھے، وہ سب چھوٹے تھے اس وقت. تو پھر ہم نے وہاں رہنا. تو جب یہ شادی کر کے آئیں تو سب سے پہلے میں نے اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ میری بیوی سے کوئی بات نہیں کریں گے
کوئی شکوہ شکایت ہے وہ آپ مجھ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے بھی یہی کہا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گی، کوئی شکوہ شکایت ہے آپ نے مجھ سے کہنا ہے، آئی ول ڈیل۔ تو میں نے کہا میں جدا تو نہیں رہ سکتا ان سے، لیکن ہاؤ آئی ہیو ٹو ڈیل۔ تو یہ ایک میرے ذہن میں خدا نے بات ڈالی کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے، اور اس سے کیا ہوا کہ گھر میں بالکل شانتی رہی۔ ہم 3 سال اکٹھے رہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، سب زندگی بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں، اکثر ہمارے جو دیسی سٹائل ہے اس میں یہی ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جب بیوی آئے تو سب کی خدمت بھی کرے، ٹھیک ہے، سب کی بات چیت بھی کرے اور ہمارے تابع رہے، بیٹا جو ہے وہ گھر نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، یہ توقع ہے ہماری۔ لیکن یہ کلام مقدس نہیں کہتا، کلام مقدس باقاعدہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا گھر بسانا ہے علیحدہ ہو کے۔ تو 3 سال کے بعد میں نے وہ کام کیا، میں جب اتنا ہم دونوں کام کرتے تھے ان کو علیحدہ رکھا، اب خود علیحدہ ہو گئے، تاکہ ہم واقع میں اپنے گھر میں وہ بھی خود مختار ہو، میں بھی خود مختار ہوں، کوئی پرابلم نہ۔ تو اس سے یہ ہوا کہ کوئی اس طرح کی بدمزگی نہیں ہوئی، علیحدہ ہو گئے۔ آج تک میرے بہن بھائی اپنی بھابھی کی عزت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اکثر گھروں میں میں دیکھتا ہوں پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب مطلب وہ اکٹھے رہتے ہیں ایز اے کمبائنڈ فیملی تو وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ بڑی حکمت سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت عقل مند آدمی ہوں، لیکن خدا میں چونکہ اب میں وہاں سے کروں گا کہ جب ہماری شادی ابھی نہیں تھی ہوئی تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم کیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو سوریا نے بھی اور میں نے بھی کہا، ایگری کیا کہ ہم خدا کے سائے میں اس کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ تو ہم نے اپنا ایک وہ بنایا انگریزی میں، او لارڈ لیٹ آور لو ابائڈ ود ان یو، اے خدا ہماری جو محبت ہے وہ آپ میں رہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ گزرے۔ تو آپ یقین جانیں کہ یہ ہم روزانہ رپیٹ کرتے تھے، روزانہ رپیٹ وداؤٹ فیل، روزانہ رپیٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ہم خدا کے سائے میں رہنا چاہتے تھے۔ اور آج جب میں پیچھے دیکھتا ہوں 55 سال، اب 55 سال ہو گئے شادی کو، میری عمر 76 ہے، میری وائف کی عمر 78 ہے، وہ 2 سال مجھ سے بڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مطلب یہ 55 سالوں کو جب دیکھتے ہیں تو خدا کا شکر کرتے ہیں، لیکن وہ اسی لیے ممکن ہے کہ ہم نے شروع ہی سے خدا کو اپنا بنایا تھا، پہلے دن سے، کہ ہم اس میں زندگیاں بسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ گو ہم نے اپنے خاندان کو نہیں مطلب چھوڑا، خاندانوں کے ساتھ رہے، لیکن ان کی جگہ ان کو دی، اپنی جگہ اپنی دی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے کبھی ان کو جدا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرے جدا کریں گے، کبھی کبھی ہم اپنے طور پر بھی ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے اگر ہمیں جوڑا ہے دونوں کو تو ہم نے بھی آپس میں جدا نہیں کرنا کسی کو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جدائی کی بات ہو رہی ہے تو میں اپنی بیوی سے ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جس طرح ابھی آپ کی حالت ہے تو شاید آپ کو ابھی نرسنگ ہوم میں جانا پڑے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ شاید پتہ نہیں میں اس کو سنبھال سکوں گا نہیں سنبھال سکوں گا، تو میں کیا کروں،
کیونکہ کوئی میرا بچہ اس طرح کا نہیں ہے، ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، انہوں نے اپنا سنبھالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بیوی میاں کی ذمہ داری ہے، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے، چاہے وہ ینگ ہو چاہے عمر کے آخری حصے میں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے کیسے اس کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی حالت جو خراب ہو رہی ہے، تو کیا میں اس کو وہاں ڈال دوں؟ میرا تو دل جو ہے کلیجہ باہر کو آتا ہے، لیکن شکر ہے خدا کا کہ آئی ایم ایبل ٹو کنٹینیو ٹل ناؤ۔ ابھی کہتا ہے انمول گھڑیوں کی لڑیوں سے ان کو جدا نہ کرنا۔ اب یہ انمول گھڑیاں جو ہیں ہماری، وہ ہماری زندگی کے وہ سارے واقعات ہیں جو ہم دونوں نے اکٹھے گزارے ہیں، اکٹھے کام کیا، اکٹھے بچے پالے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، یہ ہمارے لیے انمول ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری عمر میں بھی آج بھی میرے لیے ساری چیزیں انمول ہیں، تو میں کیسے مطلب جدا کروں؟ اب کہتا ہے جسم کی مانند جان کے نازک رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی جسم جو ہے، اپنا جسم جو ہے نا، ویسا ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور یہ نازک ہے، اور واقع میں کہاں سے بنی تھی؟ آدم کی پسلی سے لے لی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ نازک ہے، آدم ہی سے نکلی ہے۔ اور دیکھیں جسمانی طور پر خدا نے اس کو بڑا نازک بنایا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے یسوع کی شہزادی ہے یہ کرنا الفت اس سے، یعنی یسوع کی یہ شہزادی ہے۔ کس طرح؟ خداوند یسوع نے ہمارے لیے جان دی، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ تو جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو لازمی بات ہے میں اس کا شہزادہ ہوں اور میری بیوی اس کی شہزادی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ابدی بادشاہ، عظیم بادشاہ۔ ہم اس کے اگر بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ شہزادی ہے، تو مجھے اس شہزادی کو واقع میں عزیز رکھنا ہے۔ اب کہتا ہے تو سر اس کا، میں اس کا سر ہوں، ٹھیک ہے، مسیح میرا سر ہے۔ ہم کیوں ٹوپی نہیں پہنتے دعا کرتے وقت؟ کیونکہ مسیح ہمارا سر ہے، اور سر جو ہے وہ تن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ میں نہ خدا یسوع کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا جسم کہاں ہے؟ میں اگر اس کا ہوں تو یاد رکھیں کہ ہم نے دکھ سکھ میں جو ہے گزر بسر کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے زندگی میں۔ مجھے پتا ہے میری طرح آپ کی زندگی میں بھی نشیب و فراز آئے ہیں، نیچے وقت آئے ہیں، لیکن کیا وہ وقت جو ہیں ہمیں لگا ہے کہ ہم نے یہ علیحدہ ہو جانا، چھوڑ دینا؟ نہیں، ہم نے مل کے بیٹھ کے اس کو طے کیا کہ کیسے ہم نے یہ کرنا ہے، اس سچویشن کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اس مصیبت میں سے کیسے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک تن ہیں، میاں بیوی ایک تن ہیں۔ جو بھی دکھ تکلیف آئے گی وہ سمجھیں اگر ہماری سانجی نہیں ہے تو پھر ہم ایک تن ہیں ہی نہیں، ہماری سانجی ہونی چاہیے، جب وہ ہم ایک تن بنتے ہیں۔ پھر بیوی کے لیے بھی ہے، یہ آدمی کے لیے تھا اوپر والا حصہ کہ آپ نے کبھی جدا نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ یسوع جیسے آپ کا سر ہے، یہ اس کا سر آپ ہیں۔ شوہر سے یوں عہد وفا ہو جیسے خداوند سے۔ اب بیوی کے لیے ہے کہ شوہر سے وفا جو ہے وہ جیسے خدا سے وفا کرنی ہے ویسے ہی اس سے
وفا کرنی. اب وفا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ABCD آف لو. اے سے جیسے بھی ہیں، کوئی میاں بیوی دونوں کو میں بتا رہا ہوں، جیسے بھی ہیں ان کو ہم نے ویسے ایکسپٹ کرنا ہے جیسے ہم نے شادی کے وقت کیا تھا. اس کے بعد بھی ویسے ہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ شادی کے بعد وہ تبدیل ہو جائیں گی ساری باتیں. ٹھیک ہے، ان میں ممکن ہے کسی میں بگاڑ آ جائے، کسی میں اچھائی آ جائے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اے. پھر بی مطلب بیر، انگریزی میں یہ ہے سینا. ہر چیز اکٹھے سہنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. سی جو ہے وہ کیئر، ایک دوسرے کی کیئر رکھنی ہے ہم نے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے ایک دوسرے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سریا کو پتا تھا کہ میری اتنی اچھی سیلری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ لنگڑا پن تقریباً میرے خیال میں وہ 33 ایئرس کی تھیں جب ان کی ٹانگ وہ لنگڑانا شروع ہو گئی. اس لنگڑی ٹانگ میں 30 سال سوریا نے کام کیا میرے ساتھ چلنے. میں جب بھی کہتا، وہ کہتی نہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ بیٹھ سکتی تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ ہم دونوں کی اگر سیلری نہ ہوگی تو 6 بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہے. تو یہ عہد وفا ہے. کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ مطلب ہم دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ میاں بیوی 2 پہیے ہیں گاڑی کے. تو گاڑی کے 2 پہیے اگر امیجن کریں کہ ایک پہیا چھوٹا ہو جائے ایک بڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گاڑی صحیح نہیں چلے گی، وہ ٹیڑھی ہو کے چلے گی. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کو ایفرٹس جو ہیں ایک جیسی کرنی پڑتی ہیں. جہاں پر میں کمزور ہوں وہاں پر میری بیوی مجھے سہارا دے، جہاں پر میری بیوی کمزور ہے وہاں میں اس کو سہارا دوں، پھر گاڑی چلے گی صحیح. تو ویل سے مراد یہ نہیں ہے، ویل کو تو آپ دیکھیں، اگر دیکھنے میں وہ مجھ سے بہت پتلی دبلی اور کمزور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے پرسنالٹی کو ویسی رکھا کہ میرا میاں جو ہے وہ کیسے یہ پالے گا، ہم اکٹھے پالیں گے. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا، آپ یقین جانیں کہ اس کی سیلری مجھ سے زیادہ تھی، میری کم تھی. ایک وقت تھا کہ میں تقریباً 2 مہینے کوئی جاب نہیں تھی میرے پاس، لیکن اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں، کبھی بھی کوئی شکایت نہیں. بلکہ میں نے دیکھا کہ اس وقت جب میں وہ تھا بغیر نوکری کے، وہ زیادہ میری عزت کرتی تھی، زیادہ خدمت کرتی تھی. کبھی نہیں مجھے کہا کہ تو بیٹھا ہوا ہے کیا کر رہا ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں. شی نیو کہ اس طرح کے وقت آ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے. عہد وفا جو ہے وہ نبھانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سکنس میں، ٹھیک ہے سکھ میں، دکھ میں مجھے ساتھ دینا. عزت کرنا، ڈرتی رہنا جیسے خداوند سے میری بیوی نے ہمیشہ میری عزت کی، کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کسی دوسرے کے سامنے، کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے بھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کسی طرح. اب یہاں کہہ رہا ہے دکھ سکھ میں تو لپٹی رہنا، دل سے جدا نہ کرنا، دل جان سے جدا نہ کرنا. یعنی دکھ سکھ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی لپٹے رہے ہیں. یہ نہیں کہ عورت نہیں لپٹنا، آدمی جو ہے وہ بھی اس کو دیکھنا ہے کہ وہ بھی دکھ سکھ میں اگر وہ ہے جیسے اب وہ ہے، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پچھلے تقریباً 2017 سے میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور میں اسی کی خدمت کر رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے نا, 6 سال چل رہا ہے جو میں کر رہا ہوں سارا کچھ. تو یہ ہم نے کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مجھ سے لپٹی ہے تو مجھے بھی اس سے لپٹے رہنا ہے. یہ نہیں کہ میاں نہیں, میاں کو بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا بیوی کر رہی ہے. تو یہ ہماری زندگی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لپٹے رہیں. اب مطلب میں جب بھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ مجھے مطلب میں سنبھال نہ سکوں کوئی جس طرح کی اس کی حالت ہے, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی زندگی میں. میں کروں گا جیسے بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب مجھے سہاروں کی ضرورت ہے. سہارے میرے لیے پلیز دعا کریں, کیونکہ بہت کروشل وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے لوگوں کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ میرا آپ پیغام بھی سمجھیں, میری ریکویسٹ بھی سمجھیں, میرا دکھڑا بھی سمجھیں کہ میں اپنا دکھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے, چاہے ہم امریکہ میں رہیں یا پاکستان میں رہیں. امریکہ کے اپنے ایشوز ہیں, پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, تو میں صرف یہ باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ میری زندگی کس طرح گزری ہے. آپ کی زندگی میں جب کبھی ایسے خدا نہ کرے کبھی ایسے وقت آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, خدا نے خود اسے بنایا. جب آدم کے پاس خدا لے کے آئیں گے پہلی دفعہ ہوا کو, تو آپ دیکھیں وہ کیا سین ہے. ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو حوالے کر رہا ہے. یہاں پر بھی جب ہم شادی کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. باپ جو ہے آ کے اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑاتا ہے دولہے کا کہ یہ اب میرا بیٹا ہے جو میری بیٹی کو سنبھالے گا. تو شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے اتنا پاکیزہ رشتہ ہمیں دیا ہوا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں, خوشیوں کے دن گزارتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا وقت آئے گا جب ہماری زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے. کبھی زندگی ڈاماڈول ہوگی, کبھی وقت آئیں گے ایسے, اور ہماری زندگی میں آئے ہیں 55 سال واز ناٹ ایزی. آپ کی تقریباً اگر میں گنوں 48 ایئرز سے سوریا بیمار ہے. اس بیماری میں اس نے 30 سال نوکری بھی کی ہے. ٹھیک ہے جی, تو لائف ہیز ناٹ بین ایزی فار ہر ایٹ آل. اب میں اگر اسی کو دیکھوں, اس سارے کو جس طرح اس نے میرا ساتھ دیا ہے, اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں بھی وفاداری سے اس کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں, ابھی اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے تو میں اپنا وقت دوں. تو لائف ایسے ہی ہے, کسی نہ کسی کو ہمیشہ جو ہے زیادہ کرنا پڑتا ہے. اس نے اپنی جوانی میں زیادہ کیا, ٹھیک ہے, میں اس کے بڑھاپے میں, اس کی کمزوری میں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے خدا نے قوت دی ہے, طاقت دی ہے. 76 میں اپنے آپ کو ابھی بھی بہت اچھا محسوس کرتا ہوں. آپ لوگوں کے سامنے ہوں, بھاگتا دوڑتا سارے کام کرتا, کوئی نہیں. تو یہ بھی خدا کی دین ہے کہ خدا ان بندوں کو
ان بیویوں کو وہ زیادہ دے دیتا ہے جب ایک ساتھی جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، یہاں بیوی بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی تندرست ہوتی ہے، کبھی بھی میں نے اس طرح بہت کم جوڑے دیکھے ہیں جو دونوں ہی بہت سخت بیمار ہوں۔ تو یہ خدا کی بڑی شکر گزاری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ دونوں ایک ٹائم پہ ڈاماڈول نہ ہو جائیں۔ تو جس کو بھی خدا ہمت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اگر دوسرا کمزور پڑ گیا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پس چھٹی آیت کہتی ہے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو خیر ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ صرف مسیحوں کے ساتھ نہیں، میں نے جو غیر مسیحی لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہماری طرح زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی اور زیادہ ان سے، کیونکہ ہمارے پاس یہ کلام ہے اور کلام کے مطابق ہم زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اب میں شاید باتوں باتوں میں جذباتی ہو گیا اور میں دوسری باتیں بھول رہا ہوں۔ ایک تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے خاندان کے لیے کوئی ویژن ٹائپ بنائیں، جیسے ہم نے بنائی شروع میں، ہم نے ویژن بنائی تھی، او لارڈ لیٹ اور لو بائڈ ود یو، اے خدا ہماری زندگی آپ کی، ہماری محبت جو ہے آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان گزرے، یعنی ہماری محبت پر آپ رہنا۔ یہ ایک ہمارا ویژن تھا کہ ہم کیسے خدا کو جو ہے اپنی زندگی میں رکھیں گے۔ پھر ہم نے اس کے لیے کیا کیا، ہم نے طریقے بنائے۔ طریقہ یہ تھا کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو کہا کہ بھائی آپ نے اس سے بات نہیں کرنی، اس سے کہا یا آپ نے، تاکہ گھر میں جو ہے امن سلامتی رہے۔ جہاں امن سلامتی نہیں ہے وہاں تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ میں ایک قسم کا پن کوشن بن گیا، اور ایسے ہی تھا میرے ساتھ، میرے بہن بھائی مجھے بتاتے تھے، ٹھیک ہے، اور والدین اور یہ مجھے بتاتی تھی، لیکن یہ تھا کہ میں ہینڈل کر پاتا تھا۔ تو اگر آپ کی یہ موٹیویشن اور ہو کہ آپ جو ہیں ہر چیز کو ہینڈل کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور مرد کا کام ہے، خدا اس کو برکت بھی دیتا ہے تاکہ وہ واقع میں مردانہ طور پر ہر چیز کو برداشت کر سکے۔ پھر ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے ہمیں گول بنانے چاہیے، میں کیا کروں گا، ہم نے کیسے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم نے گول بھی بنائے زندگی میں، ٹھیک ہے، ہم نے بچے پلاننگ سے پیدا کیے، کوئی ایسے نہیں اچانک پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ہم نے پلاننگ سے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ایک لڑکا ہو، ٹھیک ہے، خدا نے کیا کیا، پے در پہ 4 لڑکیاں دے دی۔ تو سریا نے ہمت نہیں ہاری اس نے کہا نہیں مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ 2 بیٹے ہیں ہمارے۔ تو یہ ہم نے کیا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم جو ہے ایک دوسرے کو بھی دینا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ٹائم جو ہے خدا کو دینا ہے، اور وہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں کوئی رات نہیں ہے جب ہم یہ کہیں کہ ہم بغیر دعا کیے سو گئے۔ ہمارے ایک تو ناراضگی بھی ہوتی تھی، تو شام کو سونے سے پیشتر ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر کے سونا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے میاں بیوی کی زندگی میں، یہ ہو کہ وہ شام کو جو ہے غصے میں نہ سو جائیں۔ کیونکہ پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے۔ نہیں، ہمیں شام کو جو ہے ایک دوسرے سے صلح کر کے سونا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے، اور
واقعی میں اس ٹائم میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے واقعی میں پیار محبت میں رہنا ہے. تو میرے پاس باتیں تو بہت ہیں، لیکن وہ اس وقت میں اتنا تھوڑا سا ورکڈ آؤٹ ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ لوگوں کو کیا کیا باتیں بتاؤں. صرف یہ ہے کہ اپنا ٹائم خدا کو بھی دیں، ایک دوسرے کو بھی دیں، اپنے ٹیلنٹس جو ہیں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے، خدا کے لیے پہلے یہ یاد رکھیں کہ خدا کو ہر چیز پہلے ملنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اس کی برکت حاصل کرنی ہے، میں نے دیکھا کہ زندگی میں اگر برکت میں نے حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے خدا کو ٹائم دینا ہے، ایک دوسرے کو بھی ٹائم دینا ہے. میاں بیوی کے ساتھ. اور وسائل جو ہیں وہ خدا کا حصہ خدا کو، اور جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. میں تھوڑا جذباتی ہوں، آئی ایم سوری. میں نے جو کچھ کہنا تھا پتہ نہیں میں کہہ چکا ہوں یا نہیں، لیکن جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے اس پہ ذرا تھوڑا غور کریں جو آپ کی سمجھ میں آئی ہے، اینڈ ٹرائی ٹو لیو اے لائف جس میں ABCD ہو. ایکسیپٹنس ایک دوسرے کی، بیئرنگ یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، کیئر کرنی ہے ایک دوسرے کی، اور کب تک؟ D until death. یہ ہے میاں بیوی کا. God bless you all.